قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اس کے رب نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، پروردگار عالم کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بحالت تشہد امت مسلمہ کو درود پاک پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا بھی حکم دیا گیا اور انہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائی گئی۔ یہ مرتبہ کسی بھی بندے کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترے اور کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات دیے اور ان کو مختلف آزمائشوں میں سے گزارا جن میں وہ کامیاب رہے اور اسی کے صلے میں انہیں امامت اور پیشوائی کا مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت اس نے 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگوا دی۔ آپ علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتی تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ پر دست رازی کرنے کی 3 بار کوشش کی مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھ دیا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت سارہ نے فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک خواب میں متواتر دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اس کے عوض میں ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی اور آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔